بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم ولیم بلیک کی پوئم لنڈن ڈسکس کریں گے۔ یہ پوئم سانگ آف ایکسپیرینس میں سے ایک ہے۔ اس پوئم میں ولیم بلیک ایک مسٹک ریئلزم کے طور پر سوسائٹی کا اوور ویو پیش کرتے ہیں۔ ولیم بلیک ایک ایسے مسٹک پوئٹ تھے جو ریئلائزیشن آف دا پریزنٹ کرتے تھے، یعنی جس حال میں جس وقت میں وہ موجود ہوتے تھے اس وقت کی حقیقت کو سمجھتے تھے اور اس سے کوئی نہ کوئی ریمارک اس پر دیتے تھے۔ تو ولیم بلیک لنڈن کی گلیوں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے جو دیکھا اور پھر اس آبزرویشن سے اپنی جو ان کی آنکھوں نے دیکھا، جو کانوں نے سنا، اسے وہ غور و فکر کرنے لگے، یعنی ویژنز میں چلے گئے۔ اور پھر انہوں نے کیا سمجھا، کیا محسوس کیا اور کیا لیسن دیا، وہ اس پوئم میں ہم پڑھیں گے۔ لنڈن پوئم بھی ایک سیٹائریکل ورک ہے ولیم بلیک کا، اور چونکہ ان کو یہ ایک موومنٹ پوئٹ بھی تھے جو کلاس کنفلکٹ اور انڈسٹریل ریولوشن کے خلاف لکھا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی لنڈن پوئم جو ہے یہ ولیم بلیک کی انڈسٹریل ریولوشن کے اگینسٹ ایک وائس ہے۔ فرسٹ اسٹینزا: I wander through each charted street, neat where the charted Thames does flow, and mark in every face I meet marks of weakness and marks of woe. میں لندن کی چارٹڈ اسٹریٹ میں گھوم رہا تھا، ونڈرنگ کر رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ان صاف ستھری گلیوں میں جہاں پر ریور تھیمز بہتا ہے، ریور تھیمز دا موسٹ فیمس ریور آف دا ورلڈ، اور اٹ از دا سینٹر آف لنڈن۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے بات کی، اور ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ظاہری خوبصورتی لنڈن کی اور اس کی ترقی، ڈیولپمنٹ، یہ ساری باتیں ان دو لائنوں میں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ چارٹرڈ جو ورڈ ہے اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ لافل، پریولیج، ریکگنائزڈ، یعنی لنڈن کی جو ریکگنائزڈ اسٹریٹس ہیں ان میں سے میں گھوم رہا تھا، اور جہاں پر جو صاف ستھری تھیں اور جہاں پر ریور تھیم بہتا ہے۔ اب یہاں پر چارٹڈ کا جو ورڈ ہے اسے ریپیٹ کیا گیا ہے۔ ریپیٹیشن آف ورڈ جب بھی کوئی پوئٹ کرتا ہے تو وہ ایمفسس کر رہا ہوتا ہے کسی خاص چیز پر۔ یہاں پر وہ ایمفسائز کر رہا ہے تھامس پینی کی بک رائٹ آف مین پر۔ رائٹ آف مین میں تھامس پینی نے امبیلنس آف پاور اور کرپشن اور مارکیٹ میں یہ بتایا کہ ان دا مارکیٹ ایوری مین ہیز اٹس پرائز اینڈ کرپشن ہیز کامن ٹریفک ان سوسائٹی، یعنی اس دنیا کے بازار میں ہر انسان کو مانیٹریلی پرکھا جاتا ہے، پیسے سے اس کی قیمت دیکھی جاتی ہے۔ کوئی جتنا امیر ہے وہ اتنا رسپیکٹڈ ہے، اتنا ویلیویبل ہے، کوئی جتنا غریب ہے وہ اتنا ہی ڈی ویلیو کیا جاتا ہے، اتنا ہی ڈس رسپیکٹفل سمجھا جاتا ہے۔ اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ مارکیٹ میں جو چیزیں بہت کامن چلتی ہیں اس میں کرپشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر تھامس پینی کی یہ بک جو تھی یہ فرینچ ریولوشن کی ساری ڈیٹیل بھی بتاتی ہے، جو سپورٹ کرتی ہے فرینچ ریولوشن کو، جو 1789 میں آیا تھا۔ فرینچ ریولوشن میں یہ ہوا تھا کہ جو آپ نے اس سے پہلے اگر ٹیل آف دا ٹو سٹیز کو پڑھا ہے تو اس میں چارلس ڈکنز نے فرینچ ریولوشن کو
ایک ناول کی صورت میں، کہانی کی صورت میں بیان کیا ہے کہ کس طرح سے غریب لوگوں کو سپریس کیا گیا، اور پھر ان لوگوں نے سپریشن کے خلاف اٹھ کر جو مونوپلسٹک ارسٹوکریٹک ہائی کلاس تھی، جو رولنگ کلاس تھی، اس کا کلا کما کیا اور اس کو ختم کیا اور خود قابض ہو گئے۔ تو تھامس پینی جو تھا یہ ایک برٹش امریکن تھا، اور یہ فرینچ ریولوشن کے حق میں تھا۔ تو یہ چاہتا تھا کہ غریبوں پہ جو ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کا بدلہ لیا جانا چاہیے۔ تو یہ جو چارٹرڈ ورڈ ہے یہ اس نے اپنی بک میں استعمال کیا ہے، اور یہ چارٹرڈ یا لافل ورڈ یا ریکگنائزڈ اسٹریٹ سے مراد وہ یہاں پر ولیم بلیک ایلوژن کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی حوالہ کا استعمال کر رہے ہیں، اور تھامس پینی کی بک سے یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جو چارٹرڈ ہے، جو ریکگنائزڈ ہے، جو رسپیکٹڈ ہے۔ اور لنڈن اس زمانے میں 18ویں صدی میں، ولیم بلیک کے زمانے میں بھی دا موسٹ ڈیولپڈ اینڈ دا موسٹ بزیسٹ سٹی تھا، اور آج بھی ہے۔ تو اس موسٹ ڈیولپڈ سٹی میں جب ولیم بلیک واز ونڈرنگ تو انہوں نے کیا دیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اینڈ اے مارک ان ایوری فیس آئی میٹ، ہر چہرے پر میں نے ایک نشان دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ہر چہرے کے نشانات کیا کیا تھے؟ مارکس آف ویکنس، مارکس آف وہ کمزوری کے اور غم کے نشان دیکھے۔ یہاں پر کسی کے چہرے پہ کوئی نشان کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر ہم لٹرلی اس میننگ کو دیکھیں تو جب کسی کو مارا جاتا ہے، کسی کو کوشش کی جاتی ہے کچھ اس کے ساتھ مس ہیپ کرنے کی، تو نشانات پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ورڈ یہاں استعمال کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ پور پیپل وچ ور ونڈرنگ ان دا اسٹریٹس، ان کو سپریس کیا گیا ہے، ان کو اوپریسڈ کیا گیا ہے۔ تو میں نے فیلنگ آف بینگ اوپریسڈ آن دا فیسز آف پور پیپل میں نے دیکھی، کہ لوگوں کے چہروں پر اوپریسڈ ہو جانے کی، ظلم و ستم کے نشانات دیکھے۔ کہاں دیکھے؟ دا موسٹ بزیسٹ اینڈ دا موسٹ ڈیولپڈ سٹی آف لنڈن میں دیکھے۔ دا موسٹ بیوٹیفل سٹی آف لنڈن میں نے لوگوں کے چہروں کو بدنما، غربت اور کرپشن اور کروئلٹی کے داغ سے بھرا دیکھا۔ تو اس طرح سے انہوں نے تھامس پینی کی بک رائٹ آف مین سے ایلوژن کا استعمال کیا، اور پھر ایک مسٹک ریئلسٹ کے طور پر انہوں نے اپنے پریزنٹ میں جو کچھ دیکھا اس کا ایک ویژنری پوئٹ کے طور پر اوور ویو کیا، انالیسز کیا، اور اپنی پوئم میں اسے ڈھال دیا اور لنڈن پر ایک سیٹائر کر دیا۔ Second stanza, in every cry of every man, in every infant's cry of fear, in every voice, in every barn, the mind-forged monocle I hear. انہوں نے اب دیکھنے کے بعد جب مزید غور کیا، جب انسان کچھ دیکھتا ہے تو اس کے بعد سننے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سب سے پہلے ہماری نظر جب پڑتی ہے تو ہم جا کر پوچھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے جب لوگوں کے چہروں پر فرسٹ اسٹینزا میں بتایا کہ میں نے دیکھا، اپنی آئیز سے کچھ آبزرو کیا، تو میں نے غور کر کے سننے کی کوشش کی، تو میں نے لوگوں کی کرائی سنی، ہر آدمی کی چیخیں سنی، اور میں نے انفینٹس کرائی آف فیئر، میں نے بچوں کی خوف میں جو رونا یا فیئر یا کرائی کو سنا۔ ان ایوری وائس ان ایوری بان، اب یہ جو ورڈ بان ہے یا بین ہے اس کی دو انٹرپریٹیشن ہیں۔ پہلے تو یہ کہ اس کا مطلب ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے، اور دوسری یہ ہو سکتی ہے اولڈ انگلش میں اس کا مطلب تھا کارس، کہ میں نے اگر دیکھا جائے شروع کی لائنز کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ان ایوری وائز یعنی ہر انسان کی دکھ بھری آواز، رونے کی آواز، ان ایوری بان تو ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر کرس ہے، کہ ہر انسان کے ہونٹوں پر ایک بد دعا تھی۔ دا مائنڈ فورجڈ منیکل آئی ہیئر، اور میں نے یہ سنا
لوگوں کی تھاٹ کو سنا، کیونکہ وہ ویژنری پوئٹ تھے نا، تو وہ لوگوں کے ذہنوں کو بھی سمجھ سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کے ذہن فارجڈ تھے، یعنی فارجڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے بھٹی میں لوہے کو گرم کر کے کسی چیز کے اوپر چڑھا دینا، تو اس کے اوپر بالکل اس چیز کو اس کے اندر قید کر دینا۔ تو وہ کہنے لگا، ولیم بلیک کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کے جو ذہن ہیں وہ ایک لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، یعنی لوگوں کی جو تھاٹ ہے وہ دیٹ از اپالڈ بائی دا فیئرس، کہ وہ خوف میں جکڑی ہوئی ہے۔ جب انسان کی سوچ خوف میں ہو تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی جیسے آج کل کووڈ کا مسئلہ ہے، تو ہمارے بچے سکولز میں نہیں جا رہے ہیں، یونیورسٹیز کالجز بند ہیں، بیکاز وی ہیو فیئر آف ڈیتھ، تو ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ ایسے ہی وہ جو غریب لوگ ہیں، غریب ہمیشہ اس بات کے خوف میں ہوتا ہے کہ اگلے لمحے اسے کھانا ملے گا بھی یا نہیں، تو اس فیئر سے ان کے مائنڈ فارجڈ ہو گئے ہیں، منیکلز میں، بیڑیوں میں، ہتھ کڑیوں میں۔ منیکلز کہتے ہیں اصل میں وہ ہتھ کڑی کو کہتے ہیں، ہینڈ کافس، رسٹ کافس یا ہینڈ کافس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ دماغ کو، مائنڈ کو، لوگوں کی سوچوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، کس طرح سے کہ ان کے ذہن میں ایک طرح کی فکر ڈال دی جاتی ہے کہ ان کے لیے اگلا وقت کھانا ہوگا بھی یا نہیں، اور اسی دوڑ میں وہ خود کو، اپنے رائٹس کو، جب انسان اس چیز میں، جیسے ہم لوگ اگر چینی خریدنے کے لیے لائنوں میں لگ گئے ہیں تو انفیکٹ ہم اپنے سارے دن کی امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر جاتے ہیں، ہم اپنی فیوچر پلاننگ، ہم اپنے آج کے امپورٹنٹ کام چھوڑ کر لائن میں لگتے ہیں۔ تو جب کوئی حکومت اپنے عوام کو اتنا مجبور کر دیتی ہے، اور اس کے باوجود کہ وہ ایک چارٹرڈ سٹی ہے، وہ ایک ریکگنائزڈ ویل نون اینڈ ڈیولپڈ سٹی ہے، لیکن پیپل آر اپالڈ انڈر دا فیئر آف پاورٹی، ان کی تھاٹس منیکل ہو جائیں گی، جکڑی جائیں گی ود دا فیئر آف ہنگر اینڈ پاورٹی۔ تو یہاں پہ بھی سیٹائر بھی ہے، اور ایک طرح سے ایک تھاٹ پرووکنگ لائنز ہیں جو اس زمانے کے اتھارٹیز تھیں، اور اب بھی، کیونکہ یہ ایک یونیورسل پوئٹ ہے تو اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اتھارٹیز کو، گورنمنٹ کو، اور ارسٹوکریٹک پیپل کو، اور ہائی انڈسٹریلسٹ لوگوں کو اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ جو فیئر ہے یہ آپ کی وجہ سے ہے، یہ جو رونا ہے، یہ جو پاورٹی ہے، یہ جو چیخیں ہیں، اٹ از بیکاز آف یور کروئلٹی، اور اگر آپ ایسا کرتے رہیں گے تو فرینچ ریولوشن ول بی دا ریزلٹ، آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے لوگوں کو کے مائنڈ کو ایک ویژنری ریئلسٹ کے طور پر جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہیں بی ویئر کر رہے ہیں فرام دا فیوچر رسک۔ نیکسٹ، ہاؤ دا چمنی سویپرز کرائی ایوری بلیکننگ چرچ اپالس۔ یہاں پر چمنی سویپر، اس زمانے میں چائلڈ لیبر ابھی بھی ہوتی ہوگی، جہاں پر چمنیز ہوتی ہوں گی وہاں پر بچوں سے ہی کام کروایا جاتا ہے، کیونکہ جو آگ جلانے کی جو ایک جگہ بنی ہوتی ہے، لکڑیاں جہاں جلائی جاتی ہیں، اور اس کے اوپر ایک چمنی بنی ہوتی ہے جہاں سے دھواں باہر نکلتا ہے، اور کچھ عرصے بعد اس کی وہ راکھ سے، کالی کالی راکھ سے بھر جاتا ہے، اور اس راکھ کو جھاڑنا ہوتا ہے، صاف کرنا ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں چرچ میں کی جو بڑی بڑی چمنیز ہوتی تھی، وہاں پر یہ بچے چائلڈ لیبر کرتے تھے، اور یہ ظلم ان پر ہوتا تھا، اور ان کو بہت تھوڑے داموں پر یہ مزدوری کرنا ہوتی تھی۔ آج کل بھی ایسے ہی ہے، بڑی بڑی برانڈز اور بڑے بڑے جو کمپنیز ہیں وہاں پر چھوٹے بچوں سے یا عورتوں سے یا غریب لوگوں سے بہت کم پیسوں پر مزدوری لی جاتی ہے، اور جو گڈز تیار ہوتی ہیں ان کو بہت مہنگے داموں بیچ کر انڈسٹریلسٹ اپنی جیبوں کو بھرتے ہیں۔ تو یہاں پر چائلڈ لیبر اور چرچ کی بات کی گئی ہے۔ چرچ کو بلیکننگ کہا گیا ہے کہ چرچ از گوئنگ ٹو بلیک دا پیپل، حالانکہ جو ریلیجن ہوتا ہے وہ انلائٹن
انلائٹن کرتا ہے لوگوں کو اور لوگوں کو روشن کرتا ہے اور ہیلپ فل بناتا ہے، لیکن یہاں پر چرچ از کرپٹنگ اینڈ اٹ از کرپٹنگ دا چلڈرن. چمنی سویپر پہ ہونے والا جو ظلم ہے اور اس کی چیخ اور اس کی کرائی کی بات کی گئی ہے. اینڈ دا ہیلپ لیس سولجر سائی رنز ان بلڈ ڈاؤن پیلس والس. وہ کہتا ہے، ولیم لیک کہتے ہیں کہ جب میں لندن کی چارٹر اسٹریٹ سے گزرا، لوگوں سے ملا، لوگوں کو دیکھا، میں نے آبزرو کیا، سنا، اور میں نے بڑی بڑی بلڈنگز جو موسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کو کاؤنٹیبل بلڈنگز ہیں لندن کی، ان میں چرچز ہیں اور پیلس ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے چرچز کے اندر چمنی سویپر کی کرائی کو سنا، اور میں نے پیلس میں پور سولجر کی آہوں کو سنا، سائز کو سنا، اور میں نے دیکھا کہ ان بڑے بڑے محلوں کی بنیادیں ان سولجرز کے خون کی دیواروں پر خون پر کھڑے کیے گئے ہیں. یعنی یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس میں ہمیشہ جو سولجرز ہیں ان کو مس یوز کیا جاتا ہے اور ان کو اپنے مفادات کے لیے لڑوایا جاتا ہے، ان کی زندگیاں قربان کی جاتی ہیں، اور جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کو چلانے والے اور گورنمنٹ کے اتھارٹیز ہوتی ہے وہ خود سیف رہتے ہیں اور ان لوگوں کی لائف کے ذریعے اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں. بٹ موسٹ تھرو مڈ نائٹ اسٹریٹ آئی ہیئر. اور جب میں زیادہ تر جو آوازیں مجھے آدھی رات کو گلیوں میں سنائی دیتی ہیں، ہاؤ دا یوتھفل ہارلٹس کرس، کہ کس طرح سے نوجوان پراسٹیٹیوٹس، سیل گرلز جو اپنے جسموں کو بیچتی ہیں، وہ اپنی زندگی کے اس دکھ پر کس طرح سے کرس کرتی ہیں، بددعائیں دیتی ہیں، اور ان کی چیخوں آہوں اور بددعاؤں کو سنا. بلاسٹ دا نیو بورن انفینٹس ٹیئر، اور میں نے نیو بورن انفینٹ کی چیخوں کو سنا اور آنسوؤں کو دیکھا کہ ایک پراسٹیٹیوٹ اور اس کے یہاں پیدا ہونے والا بچہ، یہ ایک پنجنٹ سیٹائر ہے لندن پر کہ ایک اتنا چارٹرڈ ڈیولپڈ سٹی ہے اور جہاں پر نوجوان اور بچے رو رہے ہیں اور اپنے فیوچر کے بارے میں انسیکیور ہیں. دے ہیو فیئر آف ہنگر اینڈ پاورٹی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولیم بلیک یہ بتانا چاہتے ہیں، The future of London is not secure because young people and children are the representative of future. So the future of London is not secure. And the authorities and institutions do not take care of this aspect, very important aspect of life. If the children are not safe, the future is not safe. If the young people are in fears, they cannot help in development of country, in the development of nation. Blast the newborn infant's tear and blights with plague the marriage hairs. یہاں پر جو لاسٹ لائن ہے کہ دا بلائٹ، جس کا مطلب ہے کہ بلائٹ دا ٹیئرز آف دا نیو بورن بیبی، اور یعنی جو نیو بورن بیبی ہے ٹریپڈ بائی دا سچویشن. یعنی اس وقت لندن میں جو انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے سوسائٹی کلاسز میں بٹ گئی ہے، اور جو پور کلاس ہے دیٹ از کرائنگ، اور جو نیو بورن بیبی ہیں ڈیو ٹو پراسٹیٹیوشن، وہ دراصل پلیگ کر رہے ہیں، وہ فیوچر کو تھریٹن کر رہے ہیں کہ دا فیوچر آف لنڈن از ناٹ سیف. مین تھیم آف دس پوئم جو ہے وہ امبیلنس آف
پاور ان دا سوسائٹی ہے، امبیلنس آف ہیومن رائٹس ہے کہ جو پوری سوسائٹی ہے وہ کلاسز میں بٹ چکی ہے بیکاز آف انڈسٹریل ایولیوشن، کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس نے انڈسٹری لگائی ہے اور وہ بہت ترقی کر گیا ہے اور بہت کمائی ہے اس کی، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ مجبور ہے، وہ لیبرر کلاس ہے، وہ چمنی سویپر ہے، وہ کوئی سولجر ہے، وہ ورکنگ کلاس ہے، اور اس کے پاس بہت بھوک ہے، تکلیفیں ہیں، اور یہاں کے نوجوان لڑکیاں پراسٹیٹیوشن کرتی ہیں۔ تو اس طرح سے لوگ اس قدر مجبور ہیں کہ وہ اس چارٹرڈ سٹی کے پیپل ہیں، لیکن دے آر ڈپرائیوڈ آف بیسک رائٹس۔ لوگوں کو جب اس طرح کے شہر میں لوگوں کو فریڈم، لو، کیئر کا احساس ہونا چاہیے، جبکہ یہاں لوگ فیئر میں ہیں، فیئر آف ہنگر، پاورٹی میں ہے، اور یہاں کے جو ہائی کلاس ہے وہ فل آف گریڈ ہے اور اس کے اندر تھرسٹ آف پاور ہے، اینڈ دا پور پیپل آر ٹریپڈ بائی دس سچویشن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پوئم کی ایکسپلانیشن پسند آئی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی۔ میرے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔